السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں کروڑوں سلام حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دوستوں، موجودہ حالات میں ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ تمام حضرات کے سامنے ہے۔ سب کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بات وہ کروں گا جو سمجھ آئے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام نے بہت مناسب اور بجا جواب دیا، ہمارے حضور کی شخصیت کو بالکل بجا طور پہ ڈیفینڈ کیا۔ بات یہ ہے کہ ایک ملونہ، ایک بدبخت فحش عورت نے میرے نبی کی شان میں اپنی زبان کو دراز کیا۔ وہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے نبی نے 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ ان کے اپنے مذہب میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا اور بد فعلی کرنے کو ایک اچھا عمل سمجھا جاتا تھا، جہاں ایک شخص ہزاروں ایک امیجنری شخص جس کی حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کو کسی نے امیجن کر کے اور بنا دیا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں، اس کی بھی کروڑوں بیویاں ہیں، لیکن یہ انگلی کس پہ اٹھاتے ہیں؟ اس شخص کے اوپر جس کی ذات پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے نکاح کا حقیقی سبب کیا تھا۔ حقیقی سبب بہت سادہ تھا۔ کسی شخص کے کردار کے بارے میں جاننا ہو تو اس کی سماجی، سیاسی اور عملی بصیرت اور اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سے امی عائشہ صدیقہ کی نکاح کا مثال بھی کچھ ایسی ہے۔ ہمارے نبی عالم الغیب اللہ پاک نے ان کو دیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی کو 14ویں صدی تک کا علم تھا کہ وہ جانتے تھے میری امت کن کن فرقوں اور کن کن مسائل میں بٹے گی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہمارے نبی نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا علم دیا تھا کہ آگے جا کر امت 2 بڑے دھڑوں میں بٹے گی، جن کو ہم فرقہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 بڑے فرقے موجود ہیں، ایک ہے فقہ حنفیہ اور ایک ہے فقہ جعفری۔ بے شک ہم آپس میں بہت محبت اور احترام سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کافی محبت بھی کرتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ذاتیات کے طور پر ہم مخصوص شخصیات سے انسپائرڈ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک مرحلہ ہے کہ ہم مخصوص شخصیات کے پیروکار بننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ آگے جا کر امت میں کچھ اس طرح کے حالات ہوں گے کہ ایک فرقہ جو امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اہمیت و فوقیت دے گا۔ بے شک تمام ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت کی عزت اپنی جگہ، لیکن ایک فرقہ ان کو اہمیت دے گا اور ایک فرقہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت دے گا۔ اس لیے ہمارے حضور نے اپنی بیٹی کی تربیت اپنے گھر میں کی اور امی عائشہ صدیقہ کی تربیت بھی اپنے گھر میں کی، تاکہ آگے جا کر اجماع امت ہو سکے اور امت یکجا ہو سکے۔ تو اس ملونہ کو یہ سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں کہ ہمارے نبی کیا کرتے ہیں اور کس سے کرتے ہیں، کیوں اور کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا علم اس سارے عالم کے عالموں سے زیادہ تھا۔ آپ کو معلوم تھا کب کیا کہاں کیسے ہوگا۔ یکجہتی امت کی خاطر حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیے گئے تمام فیصلے درست ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہماری سوچ، ہمارے فہم و عقل سے باہر کی بات ہے۔ البتہ ہمیں اپنے دشمنوں کو اس بات کی تنبیہ کرانی چاہیے کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رب کہتا ہے کہ تم اگر اپنے نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس بدبخت، فحش اور ملعون عورت کے لیے میرا یہی جواب کافی ہے کہ ہمارے نبی کی ذات تو کیا، آپ ان کے ذات اقدس سے پاس سے گزرنے والے کسی دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ آپ جیسی کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ عورتیں اگر اپنی گردنیں کاٹ کر اور پھر بھی ہم سے کہے کہ دین سے ہٹ جاؤ، تب بھی ہم نہ ہٹیں، کیونکہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم تو ان کے پیر کی دھول بھی آپ کو نہ دیں۔ ان کا کردار کیا چیز ہے جس پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں؟ اجماع امت کے لیے کیا گیا یہ عمل میرے نبی کی اپنی امت سے محبت کو ظاہر کرتا ہے، البتہ اس امت نے آپ کی محبت کو فراموش کر دیا۔ ہم بذات قوم اگر دیکھیں تو ہم نے کتنی بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ ہمیں خود اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں آج بھی انڈین پروگرامز چل رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھارتی مصنوعات کا استعمال ہو رہا ہے، فیس بک، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہم ان کے پیجز کو اور ان کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ بات ہم نبی کی عزت کی کرتے ہیں اور ہم یہ معمولی سی قربانیاں دینے سے ڈر رہے ہیں۔ ہم نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں،
لیکن ہم نے اپنی زندگی کا طرز عمل نہیں بدلنا۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا اور میں خود بھی اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج سے ہم اس بات کو عہد کریں کہ مکمل بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان لوگوں کی پیجز، ان کے سیلیبریٹیز کو انفالو کریں گے اور ہر طرح سے ان لوگوں کو ان کی بدذات اور گندی ذات دکھانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ ہم نے ہی کرنا ہے۔ We have to defend the honor of our Prophet, peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. Nobody else is going to do that. میری تمام دوستوں سے جو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، یہ گزارش ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور ہم ان کمینوں کو دکھا دیں کہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا دنیا کیا ہم جنت بھی چھوڑ دیں، کیونکہ بے شک تمام جنتیں میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ السلام